السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پہلی کلاس میں حروف الہجا اور حرکات، ٹھیک ہے۔ حروف الہجا الف با تا سا، ہم نے دیکھا تھا کہ ان حروف کو حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ حرکات مین زبر، زیر اور پیش، جب حروف اور حرکات ملتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ پھر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک با معنی اور ایک بے معنی۔ کیونکہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہم صرف با معنی الفاظ پہ بات کریں گے، اور با معنی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کلمہ ہیں، یعنی کہ سب با معنی الفاظ ہیں۔ کلمے کی پھر تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہم سب سے پہلے ہم اسم کو دیکھ رہے ہیں۔ اسم جب بھی ہمارے سامنے آئے گا تو اس کی میں نے آپ کو ایک موٹی سی پہچان بتائی تھی کہ وہ کلمہ یا تو تنوین پہ ختم ہوگا یا وہ کلمہ شروع ہو رہا ہوگا الف لام سے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انیشل پہچان ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اسم کو دیکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، نکیرہ ہے یا معرفہ ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اس میں سے ہم نے جنس والا ٹاپک پڑھ لیا الحمدللہ، مذکر اور مؤنث دیکھ لیا، ہم نے واحد اور مثنیٰ دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ مرفوع، منصوب اور مجرور ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ عدد میں صرف ہمارے پاس جمع رہتا ہے، جبکہ نکرہ اور معرفہ ہمارا رہتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس تھا کہ ہم نے اسم تو پہچان لیا کہ وہ تنوین پہ اینڈ ہو رہا ہے کلمہ، یا پھر وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہو تو وہ اسم کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسم پہچان لیا، اب اسم آگے مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کو پہچاننے کے لیے اگر وہ کلمہ گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو گول تا پر اگر اینڈ ہو رہا ہے تو اس میں اپنے حرکات ہی دیکھنے کہ وہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی، صرف گول تا کا ہونا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گول تا اگر کلمہ کے اینڈ میں آ رہی ہے تو آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دینا ہے کہ یہ مؤنث اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر الف ممدودہ یعنی کہ الف اور حمزہ ایک ساتھ اینڈ میں آ رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ نے اس کو کہہ دینا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ الف مکسورہ یعنی کہ چھوٹی یا اور اس سے پہلے الف صغیرہ یعنی کہ کھڑی زبر آپ کو نظر آئے تو وہ مؤنث کی کیٹیگری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ سمائی مؤنث جو ہے مطلب جیسے سنا گیا ہے عرب سے ویسے ہی ہم نے اس کو ایز اٹ از مؤنث کنسیڈر کرنا، اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ چیزیں یاد کرنی ہے کہ ملکوں اور شہروں کے نام اگر ہوں گے تو وہ بھی مؤنث میں آئیں گے، اگر وہ ہواؤں کے نام ہوں گے تو مؤنث، شراب کے نام ہوں گے تو مؤنث، جسمانی اعضاء ہوں گے اگر دو دو یعنی کہ پیئر کی شکل میں جو اعضاء ہمیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے۔ اور کچھ ہم نے مسلینیس جو تھے وہ اسماء دیکھے تھے، اور وہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے گروپ میں پکچرز دوبارہ سے شیئر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تو آپ نے 9 پوائنٹ ہیں، ان پوائنٹس کو تو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ٹاسک ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے اوپر ہم نے اینالائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا پہلی چیز کیا دیکھنی ہے جب بھی ہم نے قرآن کھولنا ہے اور گرامر کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ الف لام سے شروع ہو رہا یا پھر وہ تنوین پر ختم ہو رہا ہو تو وہ اسم کی علامت ہے۔ اسم آ جائے گا ہمارے سامنے تو ہم دیکھیں گے کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مذکر کیسے پتا چلے گا؟ یعنی کہ زیادہ اسماء جو ہے وہ مذکر ہے۔ اب مؤنث کی ہم نے کچھ نشانیاں پڑھ لی ہیں، اگر وہ نشانیاں فلفل نہیں ہو رہی، اگر وہ نشانیاں وہاں موجود نہیں ہیں تو سارے اسماء جو ہے وہ ہم مذکر کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے۔ لائک اگر کسی کلمہ کے آخر میں، اگر کسی اسم کے آخر میں آپ کو گولتا نظر نہیں آ رہی، الف ممدودہ نظر نہیں آ رہی، الف مکسورہ نظر نہیں آ رہی تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ مذکر اسماء ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پھر وہ ملکوں کے نام، ہواؤں کے نام، شراب کے نام اور متفرق اسماء سے بھی نہیں آ رہے تو پھر وہ آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ مذکر اسماء ہیں۔ ہوپ فلی کہ اتنا آپ کو دوبارہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔
अच्छा, जो अलामात मैंने आपको बताई है ना, जो निशानियाँ मोनस की बताई हैं, इसमें ये जो गोलता है उस पे आपने कोई हरकत नहीं देखनी, सिंगल हरकत है, डबल हरकत है, ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, कौन-सी हरकत है, ये कोई नहीं आपने देखना, ठीक है? इसी तरह से अलिफ और हमज़ा जब इकट्ठे आते हैं तो उसपे भी आपने कोई हरकत नहीं देखनी, मैंने हरकत देखने के लिए नहीं कहा, सिर्फ़ आपको हरफ पहचानना होगा कि अगर गोलता आ रही है तो वो मोनस है, अगर अलिफ ममदूदा यानी कि अलिफ और हमज़ा एक साथ एंड में आ रहे हैं, पहले अलिफ बाद में हमज़ा, ठीक है? तो वो अलिफ ममदूदा की निशानी है। अगर ये होगा तो मुअन्नस है। अलिफ सगीरा मतलब छोटी या और उससे पहले आपको खड़ा ज़बर नज़र आएगा, तो आपने कहना है कि ये अलिफ मकसूरा है इसलिए ये मुअन्नस है। ठीक है? तो अब मुज़क्कर से मुअन्नस जो सिफ़ात होती हैं ना, उनको हम बना सकते हैं। इनके कुछ होते हैं ना कि मोमिन मर्द और फिर हमने कहना है कि मोमिन औरत के लिए कोई वर्ड इस्तेमाल करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? ठीक है? मोमिनुन आगे आपने गोल ता लगा देनी है सिंपल और वो बन जाएगा मोमिनतुन यानी कि आखिरी हरफ को आपने ज़बर देकर आगे आपने गोल ता लगा देनी है। ठीक है? आखिरी हरफ को ज़बर देकर और आगे आपने गोलता लगा देनी है तो वो मुअन्नस इस्म बन जाएगा। और अगर आपने यानी कि ये अभी हम इस पे बनाने वाली चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ़ कुरान में इसको एनालाइज़ करने पे फ़ोकस कर रहे हैं और कुरान से हमने इसको बस ढूँढना है। ठीक है? हमारा मेन फ़ोकस है कुरान। ठीक है? तो अभी उसके बाद हमने मुज़क्कर मुअन्नस जब होपफुली कि सबको समझ आ गया होगा, कोई अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता दे कि किसी को इस पॉइंट में अभी कोई मुश्किल है तो मुझसे पूछ लें, मुज़क्कर और मुअन्नस में। पहले सबसे पहले आपने देखना है कि कलीमा इस्म है, दूसरे नंबर पे आपने देखना है कलीमा मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मुअन्नस की मैंने आपको 6 अलामात बता दी हैं। 6 नहीं सॉरी 9 बताई हैं, 6 एक बताई हैं और 3 एक बताई हैं, ठीक है? अगर इनमें से अगर कोई होगा, तो वो मुअन्नस होगा, अदरवाइज़ वो मुज़क्कर डिक्लेयर होगा। अब मुज़क्कर मुअन्नस तो हमने देख लिया, अब हमने देखना है कोई इस्म जो है वो अदद के हिसाब से कैसा है, यानी कि मुफ़रद, सिंगल यानी कि अरेबिक में जो है ना वो 3 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जबकि उर्दू और इंग्लिश में सिर्फ़ वाहिद और जमा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वाहिद को मुफ़रद यानी कि वाहिद मतलब 1, ठीक है? मुसन्ना मीन 2। अब अगर 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो हम वहाँ मुसन्ना का सीगा इस्तेमाल करेंगे, मुसन्ना वाला कलीमा इस्तेमाल करेंगे। और अगर 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसको हम जमा की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है? अब इसके लिए मैंने आपको कहा कि मुफ़रद तो हम पहचान लेंगे कि जिसके ऊपर आपको तनवीन मिल रही हो ना, जिस इस्म के ऊपर आपको तनवीन मिल रही हो या वो इस्म अलिफ लाम से शुरू होकर मतलब आगे कोई मुसन्ना की अलामात आपको नज़र नहीं आएँगी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, ठीक है? अभी दोबारा रिकॉल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो अगर मुसन्ना वाली कैटेगरी नहीं है या फिर अभी जो हम पढ़ेंगे जमा वाली कैटेगरी नहीं है, तो आपने मुफ़रद की कैटेगरी में उसको डाल देना है, यानी कि वाहिद की कैटेगरी में डाल देना है। जैसे हुदन है, हुदन के ऊपर आपको तनवीन मिल रही है, तो आपने कहना है कि ये वाहिद है। ठीक है? जैसे अल-किताबा, तो अल-किताबा जो है वो आपको सिर्फ़ एक ज़बर के साथ मिल रहा है और आगे आनी और यानी वग़ैरह की आवाज़ें नहीं हैं, यानी कि मुसन्ना वाली आवाज़ें नहीं हैं, तो आपने उसको मुफ़रद में डाल देना है। अभी हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो इसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है? इराब क्या थी कि अगर कोई इस्म का आखिरी हरफ, ठीक है? किसी भी इस्म का आखिरी हरफ अगर आपको पेश या 2 पेश के साथ मिल रहा है, तो आप उसको कहेंगे ये मरफ़ू इस्म है, ठीक है? और अगर कोई इस्म जो है वो आपको ज़बर और 2 ज़बर के साथ मिल रहा हो, तो आप कहेंगे कि ये मंसूब इस्म है। और अगर कोई इस्म आपको ज़ेर और 2 ज़ेर के साथ मिल रहा हो, यानी कि एंड वाला हरफ आपने देखना है कि कलीमा एंड कहाँ हो रहा है। जो एंड हो रहा है ये कोई भी एंड वाला कलीमा जिसके ऊपर आपको आखिरी हरफ के ऊपर आपको जो हरकत मिलेगी ना, उसके मुताबिक आपने फैसला करना है। पीछे जितनी भी हरकत हैं, उनका हमारे साथ हमने उन पे बात नहीं करनी। आखिरी हरफ अगर आपको ज़ेर या 2 ज़ेर के साथ मिल रहा है, तो वो इस्म क्या होगा? मजरूर इस्म। आप उसका स्टेटस क्या बताएँगी, उसका इराब क्या बताएँगी कि ये मजरूर इस्म है। ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, ये देखें अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से कि कोई भी कलीमा जो तनवीन पे एंड हो रहा हो, अब ये गोलता वाला हो, चाहे वो ये देखें मुस्लिमतुन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और थोड़ा-सा नीचे आएँ, तो यहाँ पर मुस्लिमुन लिखा हुआ है, ठीक है? अगर वो कोई कलीमा आपको तनवीन पे एंड हुआ हो
اور آپ نے وہ پہچان لیا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا. مسلمتن، ٹھیک ہے، مسلمتن اگر تنوین پہ آپ کو کلمہ اینڈ ہو رہا ہے تو مطلب یہ مفرد کلمہ ہے، یہ سنگل ہے، یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، تنوین پر اب لکھ لیں اس پوائنٹ کو کہ اگر کلمہ آپ کو تنوین پر آپ کے پاس اینڈ ہو رہا ہے تو آپ وہ کہہ رہیں گی کہ وہ کلمہ مفرد ہے. یہ ایک پہچان آپ کو مفرد کی میں نے بتا دی ابھی فی الحال، آپ اس کو نوٹ کر لیں، پھر آگے جب میں کوئی اور بولوں گی تو آپ پھر اس مفرد کے کالم میں اس کو ایڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، مثنیٰ کے لیے کیا کرنا ہے کہ مثنیٰ میں ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی کلمہ کے آگے آپ کو الف اور نون زیر نی یعنی کہ آنی کی آواز ملتی ہے، نون زیر نی کی بات کر رہی ہوں، اب زیر آئے گا یہاں پر، مجرور ہونا اس کا ضروری ہے. ٹھیک ہے، نون کا. تو اگر یہ والا سیم آپ کو پیٹرن ملے گا الف اور نون کسرہ کے ساتھ تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، یہ ڈیول صیغہ ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم دو کا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، ایک پہچان مثنیٰ کی یہ ہے. دوسرے نمبر پر آپ کو کیا ملے گا؟ یا ساکن اور اس کے بعد نون زیر نی. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے آپ کو جو آخری حرف ہوگا نا، یا ساکن سے پہلے والا حرف ہوگا وہ آپ کو زبر کے ساتھ ملے گا ضرور. ٹھیک ہے، جس کو تجوید میں ہم جو ہے وہ یائے لین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی یائے لین والا کلمہ ہو اور آگے اینڈ ہو رہا ہو وہ کلمہ نون زیر نی کے اوپر تو آپ کیا کہیں گی کہ یہ مثنیٰ کی پہچان ہے. اب یہ پہلی پہچان میں نے لکھوائی آپ کو کہ الف اور نون زیر نی آ جائے گا، یعنی کہ آنی کی آواز آئے گی، یہ تو یہ مثنیٰ کی پہچان ہوگی. دوسری پہچان میں نے آپ کو کیا بتائی کہ یا ساکن اور اس سے پہلے آپ کو زبر اور اس کے بعد نون کسرہ کے ساتھ آپ کو ملے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. یعنی کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تا تو اس کی اپنی ہے نا صیغے کی، تو اس کا نہیں ہے. آنی اور یا نی اور اس کے بعد اوپر آپ کو یعنی کہ زبر ملے گی اس سے آخری والے یعنی کہ یا ساکن سے پہلے آپ کو زبر ملے گی، یعنی کہ یا لین والی کنڈیشن اگر پوری ہو رہی ہوگی تو وہ مثنیٰ کا صیغہ ہوگا. امید ہے کہ سب نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. میں ایک بار دوبارہ ریکال کر دیتی ہوں کہ آنی پہلی پہچان کیا ہے کہ آنی. دوسری پہچان کیا ہے کہ یا ساکن اس سے پہلے زبر اور اس کے بعد آپ کو کسرہ ملے تو یہ آپ نے پہچان رکھی ہے، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب اگر آنی والا صیغہ ہوگا تو وہ مرفوع صیغہ ہوگا. اس کو بھی نوٹ کر لیں، آنی والا صیغہ ہوگا تو مثنیٰ کا ہی، ہم نے اعراب بھی تو دیکھنا ہے نا اس کا. آنی والا صیغہ ہوگا. اب مفرد میں تو ہم آرام سے پہچان لیتے ہیں کیونکہ اوپر حرکات لگی ہوں گی، ہم آرام سے پہچان لیں گے کہ اگر پیش ہے تو وہ مرفوع ہے، اگر زبر ہے تو وہ منصوب ہے، اگر زیر ہے تو وہ مجرور ہے. لیکن ہم مثنیٰ کے صیغوں میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ تو اس میں آنی اگر آ جاتا ہے صیغے کے آخر میں تو وہ مرفوع اسم کی پہچان ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ مرفوع اسم ہے. ساتھ ساتھ پلیز اس کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ آسانی رہے. آنی آئے گا تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ مرفوع اسم ہے. اب یہ مثنیٰ بھی ہے اور یہ مرفوع اسم ہے. اور اگر آپ کو یہ والا پیٹرن مل رہا ہے یعنی کہ یا ساکن اس سے پہلے زبر اور اس کے بعد نون زیر نی مل رہا ہے تو آپ کہیں گی کہ یہ منصوب ہوگا یا یہ مجرور ہوگا، کیونکہ یہ دونوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. کوئی بھی کلمہ قرآن میں آپ کو اس حالت میں نظر آ رہا ہے نا مثنیٰ کے پیٹرن پہ تو آپ کہیں گی اعراب اس کا کیا ہوگا، اس کا سٹیٹس آپ کیا بتائیں گی، یا یہ منصوب ہے یا یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا ایک ہی پیٹرن ہے. اور اگر آنی والی آواز آئے گی تو وہ آپ مرفوع اسم کہیں گی. امید ہے کہ یہاں تک اب پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کوئی بھی اسم اگر آپ کو حالت یعنی کہ رفع میں مل رہا ہے یعنی کہ اس کے اوپر پیش یا دو پیش مل رہی ہے تو آپ کہیں گی مرفوع اسم ہے. اور اگر آپ کو دو زبر یا زبر کے ساتھ مل رہا ہے تو آپ کہیں گی کہ منصوب اسم ہے. اور اگر کوئی کلمہ آپ کو دو زیر یا زیر کے ساتھ مل رہا ہے تو آپ کہیں گی مجرور اسم ہے. مفرد اسم کی پہچان میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی کلمہ جو تنوین پہ اینڈ ہو رہا ہو تو وہ آپ مفرد کی کیٹیگری میں ڈالیں گی. ٹھیک ہے، ایک پہچان ابھی میں نے آپ کو لکھوائی ہے. مثنیٰ کے لیے میں نے آپ کو دو پہچانیں لکھوا دی ہیں. ایک ہوگی کہ آنی پہ اینڈ ہو رہا ہے، دوسرا ہے کہ یا ساکن اس سے پہلے زبر اور نون زیر نی کے ساتھ ملے تو وہ آپ کی مثنیٰ کی پہچان ہوگی. اور یہ پہچان جو ہے یہ منصوب اور مجرور دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، مفرد کی ایک دوسری پہچان ساتھ اور مینشن کر لیں کہ کوئی کلمہ یعنی کہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے. جب الف لام سے شروع ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اینڈ پہ وہ نہیں آتی، تنوین نہیں آتی، تو سنگل زبر زیر پیش آتی ہے.
تو سنگل زبر زیر پیش جب ہوگی تو آپ وہ کہیں گی کہ یہ بھی مفرد کلمہ ہے، جیسے الکتابہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ نے اس کو مفرد کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تھوڑا سا اور پریکٹس کریں گے تو مفرد کے لیے پھر میں آپ کو اور کچھ بتاتی ہوں۔ تو انشاءاللہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو آگے آج ہم جو نیا ٹاپک دیکھنے والے ہیں وہ ہے جمع کی پہچان۔ جمع جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، جمع سالم اور جمع تکسیر۔ سالم مین کہ کوئی بھی لفظ ویسے ہی سالم رہتا ہے، ایز اٹ از رہتا ہے، اور اس کے آگے آپ چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے مثنیٰ میں اضافہ کیا نا، آنے کا اضافہ کیا، پیچھے سے کلمہ سارا ویسا ہی رہا، آگے ہم نے الف اور نون سے نی کا اضافہ کر دیا تو وہ مثنیٰ بن گیا تھا۔ اسی طرح سے اب ہم کوئی اضافہ کریں گے جمع کے لیے اور وہ جمع سالم کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ آج ہم صرف اسی پہ بات کریں گے، جمع سالم پہ، وہ بہت ایزی ہے، انشاءاللہ آپ جلدی سے اس کو سیکھ لیں گے۔ جی، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ہم نے حمزہ الف اور نون کسرہ نی لگایا تھا مثنیٰ بنانے کے لیے، تو اس میں ہم کیا کریں گے، جمع بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے، واؤ، ٹھیک ہے، واؤ ساکن، واؤ سے پہلے آپ کو پیش ملے اور اس کے بعد آپ کو نون یہ والی آواز آپ کو آئے گی، اونا کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس آواز کو کہا جاتا ہے اونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی آواز اگر آئے گی، واؤ ساکن اس سے پہلے پیش اور اس کے واؤ نون کے اوپر آپ کو زبر ملے، یہ والا پیٹرن آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ والا پیٹرن آ رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، جیسے مؤمنون سے اب یہ نون جو آخری حرف ہے، یعنی کہ واحد کا جو آخری حرف ہے، اس کو آپ نے ایک پیش اب پیش رہنے دیا ہے، اگر یہ دو پیش ہے تو ایک پیش کر دیں، تو آپ کے پاس ہو گیا یہ ایک پیش اور واؤ اور آگے نون زبر نہ، تو یہ آ جائے گا مؤمنون۔ یہ بہت سارے صیغے آپ کو قرآن میں ملنے والے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ مؤمنون، تو یہ ہو جائے گا جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ جمع کا صیغہ بنانے کے لیے یہ پیٹرن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کلمہ کا آخری حرف پیش کے ساتھ آگے واؤ اور نون زبر نہ کا اضافہ کر دینا ہے، اور اس کو بولا جائے گا، اونا کی آواز آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ مؤمنون۔ اب یہاں پر یہ ہو گیا، جیسے ہم نے آنی کا دیکھا تھا کہ آنی مرفوع جب ہوگا تو صیغہ تو آنی کی آواز آئے گی، اور جب یہ مرفوع ہوگا جمع میں تو اونا کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ مثنیٰ کے لیے آواز کیا تھی، آنی، اور جمع کے لیے آواز مرفوع میں کیا ہے، اونا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں مثنیٰ میں ہم نے یا نون کا اضافہ کیا تھا، اس میں بھی مثنیٰ میں ہم نے یا نون کا اضافہ کرنا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ مثنیٰ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ یا سے پہلے والے حرف کے اوپر ہم نے زبر لگائی تھی، ادھر ہم نے یا سے پہلے والے حرف پر زیر لگانی ہے، یعنی کہ اس میں یا لین کی آواز آ رہی تھی، اس میں یا مد کی آواز آ رہی ہوگی، یعنی کہ یا ساکن اس سے پہلے زیر اور آگے آنے والا جو نون ہوگا وہ زبر کے ساتھ ہوگا، اس میں یہ زیر کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جائے گا مؤمنین، مؤمنین، یعنی کہ بس اس کی اتنی آسان سی پہچان یہ ہے کہ جب بھی یا لین آ رہی ہوگی تو وہاں آپ نے غور کر لینی کہ اگر نون جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آپ کو مل رہی ہے تو وہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، لیکن اگر آپ کو یا مد مل رہی ہے اور آگے نون جو ہے وہ زبر کے ساتھ نظر آ رہی ہے تو وہ صیغہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زیر زبر سے ہی آپ پہچانیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ بس اتنا سا پوائنٹ، یہ والا اور یہ والا پوائنٹ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، اونا اور یینا، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز ہے اونا اور اس کی آواز ہے یینا، یینا، یعنی کہ یا مد اور اس کے بعد نون کے اوپر زبر، اور مثنیٰ میں کیا تھا کہ یا لین تھی اور نون کے نیچے زیر تھی، تو منصوب یا مجرور حالت میں یہ آپ کو جمع اس طرح سے نظر آئے گی، مؤمنین۔ مرفوع حالت میں کیسے نظر آئے گی، مؤمنون، اونا کی آواز پہ۔ منصوب یا مجرور حالت میں یہ کیسے نظر آئے گی، مؤمنین کی آواز پر، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، وہ یہ ہے کہ جمع اسم آپ کو بہت سارے اونا والے سیکھے نظر آئیں گے، جو ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر شروع میں یا تا آ جائے، وہ یا زبر والی ہو یا پیش والی ہو وہ میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے یہ آپ کو اگر مل جاتے ہیں تو آپ نے اس کو اسم کی کیٹیگری میں نہیں ڈالنا، باقی جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ آپ نے اسم کی، یعنی کہ یہ کاف سے شروع ہو رہا ہے، اب میں نے آپ کو اسم کی پہچان بتائی تھی کہ تنوین اور الف لام، اب دیکھیں ایک اور پہچان ایڈ کر لیں کہ اگر وہ کلمہ یا تا کے ساتھ شروع نہیں ہو رہا نا، اگر وہ کلمہ یا اور تا کے ساتھ شروع نہیں ہو رہا، یعنی کہ اس آواز پر
تو وہ آپ کے پاس اسم ہے. جیسے یہ کاف سے شروع ہو رہا ہے، اس پہ نہ تو الف لام داخل ہے اور نہ ہی آپ کو تنوین مل رہی ہے، لیکن یہ اسم ہے کیونکہ یہاں پر اونا کی آواز آئی ہوئی ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو اسم کی کیٹیگری میں ڈال دینا. اور اگر اس اونا کی آواز کے ساتھ آپ کو شروع میں یا تا مل جاتا ہے تو آپ نے اس کو اسم کی کیٹیگری میں نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج ہم انشاءاللہ بس اتنا ہی کریں گے. اب بھی کسی کا کوشچن ہے تو پوچھے. یہ ابھی میں نے صرف بات کی ہے جمع سالم اور صرف مذکر کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، جمع سالم مذکر کی بات کی ہے ابھی میں نے.